آج کی نشست کے ہمارے مہمان چودھری ذوالفقار علی کمبو ہیں۔ ندیم چودھری کمبو صاحب، عاصم کمبو صاحب، چودھری افتخار کمبو صاحب فرام UK برادری کی پروموشن کے لیے یہ ایک خوبصورت کاوش کی ہے۔ اپنی کمبو برادری کے نام کو منوانے کے لیے میں نے اپنا سر جو ہے وہ پیش کیا۔ نہ میں کسی جاگیردار کا بیٹا ہوں، میرا یہ سب سے بڑا تعارف ہے۔ کمبو برادری ایک لیڈ کرنے والی قوم ہے۔ کس پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا 2018 کا الیکشن لڑنے کے لیے؟ میں اس بات کا اناؤنس نہیں کروں گا۔ بہتری کی طرف لوٹ آئے، اس کا کوئی پلان ہے؟ یہ ورلڈ کی ایک مارشل قوم ہے۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی سکل پاور کو بڑھائیں تاکہ ہم بطور قوم کمبو دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکیں۔ ایٹم بم بنانے میں ہماری قوم کمبو کا ایک رول ہے۔ سینسٹیو سوالات آپ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اسے کنارہ کشی کی جائے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ ہماری برادری میں بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو اپنے نام کے ساتھ کمبو نہیں لکھتا۔ بھئی ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ میں بھی کبھی کبھی باتھ روم میں نا گنگنا لیتا ہوں کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا۔ قوم کی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے؟ سارے لوگوں کا رخ پنڈی کی طرف ہوگا تو سارے کامیابی کی طرف جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ آپ الیکشن تو ہار گئے، حلقے کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کام کرواتے ہیں۔ قوم کا سردار وہ ہے جو قوم کا خادم ہے، قوم کا نوکر ہے۔ وائس آف کمبوز کے ذریعے کیا پیغام برادری کو دینا چاہیے؟ آپ اپنے والدین کا احترام کرنا سیکھیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے اور میرا یہی پیغام ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کمبوز اور میں ہوں عاصم کمبو۔ آج کی نشست کے ہمارے مہمان چودھری ذوالفقار علی کمبو ہیں۔ کمبو برادری میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ حلقہ NA 134 سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری برادری کے جو اکابرین ہیں اور فیصلے کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے سیاست کو چنا اور حصہ لیا۔ اس الیکشن میں کیا ہوا اور ہماری جو کمبو برادری ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے جناب چودھری ذوالفقار علی کمبو سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر آپ تھوڑا سا جو ہے اپنا فیملی کا پس منظر اور اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ دے دیں تاکہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وائس آف کمبوز کو لانچ کرنے پر ندیم چودھری کمبو صاحب اور عاصم کمبو صاحب اور خصوصی طور پر چودھری افتخار کمبو صاحب فرام UK ان کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے برادری کی پروموشن کے لیے یہ ایک خوبصورت کاوش کی ہے، اور یہ YouTube چینل جو ہے وائس آف کمبوز کے نام سے مارد وجود میں آیا۔ میں نے عاصم صاحب 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اپنے آپ کو اپنی برادری کی پروموشن کے لیے، اپنی برادری کے نام کو عام کرنے کے لیے اور اپنی کمبو برادری کے نام کو منوانے کے لیے میں نے اپنا سر جو ہے وہ پیش کیا کمبو برادری کے لیے۔ پس منظر میں یہ ہے کہ میری فیملی سے کسی بھی بندے نے آج تک کوئی الیکشن جو ہے وہ کوئی جنرل کونسلر کا یا BD الیکشن کا بھی الیکشن نہیں لڑا، تو الحمدللہ میں نے آتے ہی کمبو برادری کی آشیرواد سے اور ان کی محبتوں سے، ان کے پیار کی وجہ سے میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں فخر سے کہ الیکشن لڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میں تا دم مرگ الیکشن لڑتا رہوں گا۔ میرا رہا فیملی پس منظر، الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ نہ میں کسی جاگیردار کا بیٹا ہوں اور نہ ہی میں کسی صنعت کار کا بیٹا ہوں۔ اس بات پر مجھے فخر ہے، میرا یہ سب سے بڑا تعارف ہے۔
تو میں آپ نے بات کی کمبو اکابرین کی. کمبو اکابرین جو جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے, جو صاحب استطاعت کمبو برادری کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کمبو برادری کے لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں یا ان کو چلانے کی کوشش کریں, ان کے لیے دروازے کھولیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کے بچوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کی کوشش کریں, ان کے لیے روزگار میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کے بچیوں اور بچوں کے اچھی جگہ پر رشتے کروانے میں اور کرنے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ کمبو اکابرین کا کام ہے. دوسرا یہ کہ برادری کے لوگ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں, جو ہمارے صاحب اپنا اختیار لوگ ہیں, جن میں بہت سارے نام ہیں, اگر میں گنتی کروں تو جیسے چودھری افتخار کمبو صاحب ہیں, اعجاز چودھری کمبو صاحب ہیں, حاجی زاہد صاحب ہیں, اور پاک پتن سے کمبو اطاعت کے ہمارے بھائی ہیں چودھری اسلام سرور کمبو صاحب. تو اور بھی بہت سارے نام ہیں, اگر کسی کا میں نام نہ لے سکوں تو میرا یہ انٹرویو سننے کے بعد بھائی غصہ نہ نکالنا مجھ پر. تو میں یہ چاہتا ہوں یہ صاحب ثروت اور صاحب اختیار جو لوگ ہیں وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں, صلح والے معاملے کو, اور خصوصی طور پر کوشش یہ کریں کہ ہماری برادری کے معاملات تھانے اور کچہریوں تک نہ جائیں, آپس میں گھروں میں بیٹھ کر, بیٹھکوں اور ڈیروں میں بیٹھ کر اس کو نپٹایا جا سکے. محبت بانٹیں, پیار بانٹیں, خلوص بانٹیں, لوگوں کو اپنی طرف پیار اور محبت کے ساتھ اپنی طرف ان کو متوجہ کریں. تو اس سب بتائیے گا کہ آپ نے جو الیکشن 2018 کانٹیسٹ کیا, جی, کیا ریشو رہی, کتنا ووٹ ملا آپ کو؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے, اور عاصم صاحب آپ کا یہ سوال جو ہے نا پورا سیاست سے بھرپور سوال ہے. تو میں اپنے الیکشن سے میں مطمئن ہوں. ہار اور جیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری برادری نے میرا اچھا ساتھ دیا. میں تو کبھی بھی اپنے ٹولے دا کبھی گلا نہیں کراں گا. میری برادری میرا مان ہے. 2018 کے بارے میں بہت ساری پارٹیوں نے کہا کہ الیکشن چوری ہوا. میں تو نہیں کہوں گا, بس ہار اور جیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. میں جتنے بھی ووٹ مجھے ملے میں اس پر سیٹسفائیڈ ہوں الحمدللہ. تو سب یہ بتائیے, یہ برادری ازم اصل میں ہے کیا؟ کیا اس کا اسلام اور سیاست سے کوئی کنیکشن جو ہے وہ بنتا ہے؟ عاصم صاحب بڑا خوبصورت اور بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں اور سیاست میں برادری ازم کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. اگر اسلام میں برادری ازم کا کوئی کانسیپٹ ہوتا تو جو اسلام ہے وہ فقط قریش قبیلہ تک محدود ہو کر رہ جاتا, تو اسلام کبھی پھیلتا نہ. اگر سیاست میں برادری ازم کا کوئی کانسیپٹ ہوتا تو قائد اعظم کی کتنی برادری تھی یہ سارے ورلڈ کو پتہ ہے, کہ پاکستان کبھی مارد وجود میں نہ آتا. تو اللہ جی نے بھی فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. ہمیں ہماری جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں, کمبو برادری ایک لیڈ کرنے والی قوم ہے, اس کو چاہیے کہ وہ برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلے, تاکہ جو برادری ازم کا کانسیپٹ ہے وہ لوگوں کے ذہن میں گھر نہ کرے. آپ کا کمبو کنونشن کراچی جی جانا ہوا. کراچی اور لاہور کی برادری کا کمپیریزن کریں تو دونوں شہر برادری کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ جو کراچی کی کمبو برادری کے لوگ ہیں جو کراچی میں آباد ہیں, ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو مقامی سندھی کمبو ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مائیگریٹ کر کے یا انڈیا سے آئے یا پنجاب سے وہاں پر گئے, جو سیٹل ہوئے. تو وہ جو جس طرح بھی اپنی برادری کی یا عوام کی خدمت کر رہا ہے وہ سارے درست ہیں. میں تو اس پر کوئی تنقید یا گلہ نہیں کروں گا. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کس پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا 2018 کا الیکشن لڑنے کے لیے؟ میں اس بات کا اناؤنس نہیں کروں گا, کیونکہ میری برادری کے جو لوگ ہیں, جو کمبو برادری کے لوگ ہیں, وہ پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں, جیسے اعجاز چودھری صاحب ہیں,
نون لیگ میں بھی موجود ہیں, وہ پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں, کاف لیگ میں بھی موجود ہیں, اور مذہبی جماعتوں میں بھی موجود ہیں. میں اس لیے اپنی پارٹی کا اناؤنس نہیں کرتا کہ میری برادری کے کسی بھی شخص کی کوئی دل آزاری نہ ہو. جی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ کمبو برادری جو ہے یہ بہتری کی طرف لوٹ آئے, جی آپ کے پاس اس کا کوئی پلان ہے؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمبو قوم ہے یہ ورلڈ کی ایک مارشل قوم ہے. یہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جج بھی ہیں, جرنیل بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, اس میں ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ کمبو برادری میں موجود ہیں. آپ نے سوال کیا کہ ہم کیسے بہتری کی طرف آ سکتے ہیں, تو اس کے لیے نا سب سے پہلے تو جب ہم برادری میں اپنے قوت برداشت کو بڑھائیں, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت یہ دو علیحدہ پہلو ہیں. تعلیم اور تربیت کی طرف جو ہے وہ خصوصی طور پر توجہ دینی ہوگی. پھر ہمیں اپنے بچوں کی صحت کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی ہوگی کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی اچھی صحت بھی ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ نکھر کر لوگوں کے سامنے, معاشرے میں, دنیا میں نکھر کر ان کا جو ہنر ہے وہ دنیا کے سامنے آئے, اور ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دینے میں قوم کمبو اپنا رول پلے کر سکے. کہ ہمارے جو آپس میں رشتے ہیں کہ میرے اپنی ماں اور باپ کے ساتھ تعلقات مثالی ہوں, میرے اپنی بہنوں کے ساتھ تعلقات مثالی ہوں, میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات مثالی ہوں, میرے اپنے پھوپھی اور مامے کے ساتھ, نانکوں کے ساتھ اپنے تعلقات مثالی ہوں, تو ایک خوبصورت معاشرہ بنتا ہے. یہ ایک گلدستہ بن جائے گا. یہ اس سے پیدا ہوگا اتفاق. تو جب اتفاق پیدا ہو تو دنیا کو کوئی کام روک نہیں سکتا. تو میں اپنی قوم کمبو کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سلوک, اتفاق اور اپنا جو آپ کا اخوت کا جذبہ ہے اور جو قوت برداشت ہے اس کو بڑھائیں. بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی اسکل پاور کو بڑھائیں تاکہ ہم بطور قوم کمبو دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکیں. میں نے اپنی کراچی کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر میری قوم کے لوگ جو جج منتخب ہوئے ہیں وہ انصاف دے کے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں, جو اگر سائنسدان بنا کو کمبو, میں نام نہیں لوں گا کسی وجہ سے, تو ایٹم بم بنانے میں ہماری قوم کمبو کا ایک رول ہے. پھر پاکستان کو حاصل کرنے میں کمبو برادری کا ایک رول ہے جو انہوں نے پلے کیا ہے. پھر کمبو برادری کا ایک رول ہے کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی, جیسے نواب وقار الملک صاحب, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. میں کمبو برادری کے سارے نوجوانوں سے, اسپیشلی قوم کمبو کے جو نوجوان میرے بچے ابھی جوانی میں آ رہے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ کمبو لکھیں. قطعاً یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس گود سے ہے. آپ کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق کس گود سے ہے. مجھے بھی اپنی گود کا پتہ ہے الحمدللہ, حسب نسب والے لوگ ہیں, میں فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ بطور کمبو اپنے آپ کو منوایا جائے, اپنی صلاحیتوں کو منوایا جائے, اتفاق سے, سلوک سے, تعلیم اور تربیت سے اور قوت برداشت کے ساتھ. یہ میرا پیغام ہے. چودھری صاحب, کچھ لوگوں کا ایک گیلہ ہے کہ ہماری برادری کے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور مختلف سیٹس میں, بیوروکریسی میں یا کئی جگہوں پہ ان کو اللہ پاک نے ایک منصب دیا, جی, وہ اپنے پیچھے آنے والے کمبووں کی بات نہیں سنتے, ان کے کام نہیں کرتے. کیا یہ گلہ صحیح ہے؟ آپ عاصم صاحب بہت منجے ہوئے آپ صحافی ہیں, آپ بہت سینسٹیو سوالات آپ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی جواب غلط نکل جائے تو کل کو کمبو میرا یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد میرے دوالے ہو جانا. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ بیوروکریسی میں یا پولیس میں یا کسی بھی سرکاری محکمے پر اگر کوئی کمبو برادری کا کوئی بندہ کلیدی سیٹ پر چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو کام نہیں دیتا یا ان کا رویہ نہیں. بات یہ ہے, فرض کیا اگر میرے گاؤں کا کوئی کمبو
کسی محکمے میں گسٹڈ پوسٹ پر چلا گیا تو میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کے نا باپ کا ایک کچا کوٹھا تھا، تو وہ میں اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں۔ جب میں اس سے کام لینے گیا تو میں نے اس کے پی اے کو بھی بتایا، میں آتے ہوئے اس کے چوکیدار کو بھی بتایا۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر کمبو برادری کے جو آفیسرز ہیں وہ اپنی برادری کے کاموں سے گریز بھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا فاصلہ بھی رکھتے ہیں، وہ کام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کو اللہ نے عزت دی ہے تو پھر ذوالفقار کا بھی یہ کام بنتا ہے، ہر بندے کا یہ کام بنتا ہے، ہر برادری کے لوگوں کا یہ کام بنتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو رسپیکٹ دیں، عزت دیں، ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ۔ تو ہمارے جو ہے نا وہ شروع ہوئے یہ مننے کمبو دا پتر ہے، یہ ساڈے گھروں تو لسی لے کے جانا ہوتا سی۔ ہم یہ باتیں کر کے اپنی ہی قوم کی تضحیق کرتے ہیں، جس وجہ سے جو افسران بن جاتے ہیں وہ ہم سے کنارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری عادات و اطوار کی وجہ سے۔ ہماری برادری میں بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو اپنے نام کے ساتھ کمبو نہیں لکھتا، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی پہچان اگر اپنی قوم ظاہر نہ کر کے بن چکی ہے تو آج اس کے نام کے ساتھ کمبو ایڈ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن برادری کے ان لوگوں کو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے معاملات سے یہ مطلب ثابت کرنا چاہیے کہ بھئی ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں۔ نام کے ساتھ اگر نہیں بھی لکھا تو میرا خیال جیسے اجاز چودھری صاحب کا بطور سینیٹر نام رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اجاز چودھری، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم یہ ریٹ لگائیں کہ اجاز چودھری صاحب نے اپنے نام کے ساتھ کمبو نہیں لگایا تو بھئی ہمارے کو کیڈر کم ہو گئے ہیں، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے وہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیسے انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ جو ہمارے بزرگ تھے وہ تو اپنے آپ کو دبدبا کے وہ چلے گئے، کچھ رہ گئے، باقی انہوں نے اپنی گزار لی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بطور کمبو انٹروڈیوس کروائیں۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، بچپن میں یا جوانی میں غزلیں اور گانے گاتے تھے؟ ہاں، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں باتھ روم کے سنگر، تو میں بھی کبھی کبھی باتھ روم میں نا گنگنا لیتا ہوں۔ جیسے مجھے آج انشا جی کی آج برسی تھی تو اسی حوالے سے مجھے ایک غزل ان کی بہت اچھی لگتی ہے، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا۔ تو یہ مردانہ صنف میں یہ بات جو ہے یہ شامل ہے کہ موسیقی چونکہ بندے کو اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی گلوکار بھی ایسا ہوتا ہے بندے کی زندگی میں، وہ کسی کو اچھا لگتا ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ سنتے تھے عالم لوہار کو اور نئے حسین بھٹی کو، تو آج ہم نے ہمارے دور کے جو ہیں وہ ہم بھی، لیکن میں کلاسیکی موسیقی کو پسند کرتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے۔ کچھ گنگنا کے سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کمبو برادری کے لوگ کہیں گے کہ یہ گوئیوں والا کام کرتا ہے، میں گا تو دیتا ہوں، مجھے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے کنارہ کشی کی جائے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، بہتر ہی ہوگا۔ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کا پھر پھیلانا کیا۔ تو میں ہلکا پھلکا گنگنا لیتا ہوں لیکن نہیں گنگناؤں گا۔ جیسے صاحب آپ یہ بتائیے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی کو رول ماڈل بناتی ہے، آپ بتائیں ہماری برادری میں کوئی ایسی شخصیت جو رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئی ہو؟ بطور رول ماڈل کے وہ میں تو فخر کے ساتھ ایک ہی بات کہوں گا کہ میرے باپ کی زندگی میں بہت ساری خرابیاں اور خامیاں ہوں گی، تو رول ماڈل جب آپ کوئی نوجوان اپنی سوچ کے اندر یا اپنی شخصیت کے اندر کسی کو بطور رول ماڈل مانتا ہے تو وہ رول ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں نو کوسچن اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اور میں
یہ کہتا ہوں اور کہوں گا کہ کمبو برادری کے جتنے لوگ ہیں ان کا رول ماڈل ایک ہی ہونا چاہیے، جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور میرا فخر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رول ماڈل ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نوجوانوں کی جو عظمتیں ہیں وہ صبح سے شروع ہو سکتی ہیں، ہم کامیابی کے سفر پر صبح سے شروع ہو سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے قوم کے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے وہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا شروع کر دیں، اور بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیں، جو کہ سنت بھی ہے۔ الحمدللہ آج ذوالفقار جس بھی قد کے ساتھ کھڑا ہے، میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میں بہت فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں، فخر اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن میں فخر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری یہ بات سن کر کمبو برادری کے بچے نوجوان جو ہیں شاید کسی کوئی اس طرف راغب ہو جائے۔ میں اس وقت تک گھر سے نہیں باہر آتا جب تک میں اپنی والدہ اور والد کے پاؤں نہ دبا لوں۔ آج تک کسی دشمن کا ہاتھ میرے گریبان تک نہیں پہنچا۔ یہ میرے ماں باپ کے جوتوں کا اور جوڑوں کا صدقہ ہے کہ آج تک یہ رول ماڈل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی رول ماڈل مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے جی کیا ضروری ہے؟ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قوم کو اپنا روڈ میپ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہیں، اگر سارے لوگوں کا رخ پنڈی کی طرف ہوگا تو سارے کامیابی کی طرف جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنا اپنا راستہ اپنانا ہوگا، اور اس ترقی کے سفر کے لیے ضروری ہے کہ جو برادری کے جو لوگ اس فیلڈ میں پہلے سے موجود ہیں ان کی اس سکل پاور کا فائدہ اٹھایا جائے، ان کے تجربات کا فائدہ اٹھایا جائے۔ میں پاک پتن کے کچھ لوگ یہاں پر لاہور میں بزنس کر رہے ہیں، وہ زپ بناتے ہیں، زپ، یہ جو پینٹ کو بھی لگتی ہے زپ، وہ جیکٹ کو بھی لگتی ہے زپ، وہ سارے کے سارے زپ کو ادھر بنا رہے ہیں پاکستان میں، لاہور میں بیٹھ کے، اور وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر یہ ایک فیلڈ میں کمبو برادری کے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دوسرے کمبو برادری کے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اس طرف لگایا جائے کہ بھئی چھوٹا چھوٹا کام آپ یہ کر لیں۔ یہ کمبو برادری کے جو صاحب ثروت، صاحب اختیار لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کمبو برادری کے وہ لوگ جو نہیں چلنے کی سکت رکھتے ان کی انگلی پکڑ کر ان کو روڈ پر لائیں، روڈ میپ دکھائیں، ان کو کامیابی کے راستے دکھائیں۔ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں جاتا ہے تو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، ہار جی تو اللہ مالک ہے، آپ الیکشن تو ہار گئے، کیا اب بھی کمبو قوم اور جس حلقے سے آپ نے ووٹ لیے اس حلقے کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کام کرواتے ہیں؟ جی الحمدللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ ہے جو قوم کا خادم ہے، قوم کا نوکر ہے۔ اور اسلام میں اور سیاست میں اور معاشرے میں اس بندے کو اللہ نے عظمتیں بخشی ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں، اپنی معاشرے کے دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات علی اعلان آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری برادری جو ہے نا، اگر میں یہ کہوں کہ میں کمبو برادری کی بنیاد پر الیکشن کنٹیسٹ کروں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ میرے حلقے میں کتنے ووٹ ہوں گے؟ سینکڑوں میں نہیں تو ہزاروں میں ہوں گے۔ میں اپنی برادری کو فوکس کر کے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، نہ کبھی وننگ پوزیشن میں آ سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے اپنا امیج عوام کے اندر خدمت کر کے ایسا بنانا ہوگا کہ میری برادری کے علاوہ دوسری برادریوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوں، کہ ذوالفقار گھر میں بیٹھا ہو اور میری برادری کے لوگ اور دوسری برادریوں کے لوگ میرا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے میدان میں آئیں۔ وابڈا، سوئی گیس وغیرہ وغیرہ،
یہ ان معاملات کو الحمدللہ میں لوگوں کے ساتھ جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جو میرے اختیار میں ہے الحمدللہ۔ وائس آف کمبوز کے ذریعے کیا پیغام برادری کو دینا چاہیں گے؟ وائس آف کمبوز کے یہ چونکہ بڑا اسٹرانگ پلیٹ فارم بن چکا ہے وائس آف کمبوز، تو میں اس کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ قوم کمبوز جو ہے نا وہ اگر آپ عظمتیں، برکتیں اور نعمتیں اور کائنات کی کامیابیاں سمیٹنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، آپ اپنے والدین کا احترام کرنا سیکھیں، اپنے رشتوں کی قدر کرنی سیکھیں اور ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہو جائیں۔ جب آپ ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی عمروں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاموں میں برکتیں عطا کرے گا۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ بس محبتیں بانٹیں آپ۔ ابھی آپ چودھری ذوالفقار علی کمبوز صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، امید ہے کہ انہوں نے جو برادری کی کامیابی کے لیے اپنے تجربے کی روشنی میں گفتگو کی، آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔